هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو عرش پر مستوی ہے، جو اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. سارے کے سارے لوگ اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ کے حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں کل مومنین موحدین و موحدات پر. حضرات گرامی، میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے. رمضان کا مبارک مہینہ قریب آ چکا ہے اور ہم بہت جلد اس میں داخل ہونے والے ہیں. اللہ رب العزت نے اس مہینے کو خاص فرمایا ہے، رمضان کے روزے فرض فرمائے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت. گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. نماز کا پڑھنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور خانہ کعبہ کا حج کرنا، یہ اسلام کی بنیادیں ہیں. چنانچہ یہ جو روزے ہیں یہ روزے ہم پر فرض کیے گئے. اللہ جل جلالہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. عزیزان گرامی، یہاں پر بڑی اہم بات ہے. اس فرضیت کے ساتھ میں، اس روزے کو فرض کرنے کے ساتھ میں، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. یہ حکم عام ہو گیا، سارے کے سارے لوگ سن لیں. ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت جان لے کہ روزے اس پر فرض کر دیے گئے ہیں. ایک بندہ مومن کے اوپر یہ چیز لازم ہے کہ اللہ کے اس حکم کو بجا لائے. روزے فرض کر دیے گئے. اب اس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں سوائے یہ کہ آدمی بیمار ہو یا سفر پر ہو یا عذر شرعی لاحق ہو. اب روزے فرض کر دیے گئے. اس ٹکڑے کے بعد میں کہ روزے تم پر فرض کیے گئے، اللہ جل جلالہ جل شانہ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے.
یہ جملہ نہیں ہے، یہ ایک چھوٹی سی بات پوری تاریخ ہے، پوری تاریخ ہے، یہ چھوٹا سا جملہ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یہود اور نصارہ، یاد کرو کہ ہم نے تم کو پوری دنیا پر فوقیت دی تھی، ساری جہان پر ہم نے تم کو فوقیت دی تھی۔ بنی اسرائیل، اس وقت کو یاد کرو۔ یہ کیا جملہ ہے؟ اللہ رب العزت کی توحید کے ساتھ، شریعت کے احکام کی فرضیت کے ساتھ اللہ نے اس امت کو خیر امت بنا دیا، بہتر امت بنا دیا، انعام اور اکرام سے نوازنے والا بنا دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہتر امت ہو، سب سے شاندار امت ہو۔ یہی بات بنی اسرائیل سے بھی کہی گئی تھی، یہود اور نصارہ سے بھی یہی بات کہی گئی تھی کہ تم سب سے بہتر امت ہو، ہم نے تم کو فوقیت دی ہے، ہم نے تم کو فضیلت دی ہے۔ ان کے اوپر توحید فرض کی گئی، ان کے اوپر نماز فرض کی گئی، ان کے اوپر روزہ فرض کیا گیا، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض کی گئی، یہ ان پر لازم کی گئی شریعت۔ مگر ان لوگوں نے کیا کیا؟ یہود اور نصارہ نے کیا کیا؟ یہود اور نصارہ نے اللہ سے اپنے منہ کو موڑ لیا۔ ان کے درمیان جو نبی بھیجے گئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کے طریقوں سے ہٹ گئے۔ ان کے درمیان جو کتاب اتاری گئی تورات، اس کو انہوں نے، قرآن پاک نے کہا ہے کہ اس کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، ورائہم ظہریہ، پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اس کو۔ چنانچہ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا، قرآن پاک نے فرمایا، اللہ جل جلالہ جل شانہ نے فرمایا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ ہم نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت، بے چارگی تھوپ دی۔ وہ جہاں جائیں گے، جس جگہ جائیں گے، ذلیل رہیں گے۔ اللہ کی لعنت ان کے اوپر برس رہی، وہ چاہے جہاں رہے۔ کپڑوں کو مت دیکھو اور چہروں کو مت دیکھو اور بنے ہوئے مکانات کو مت دیکھو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا غضب اتر رہا ہے، اس کا قہر اس پر ٹوٹ رہا ہے۔ ان کے ہنستے ہوئے چہروں کو مت دیکھو، ان کے ان حالات کو دیکھو کہ موت کا فرشتہ ان کے انتظار میں ہے، اور وہ فرشتے جو سزا دینے والے فرشتے ہیں، وہ اپنے گرز کو تھامے ہوئے ان کی موت کے انتظار میں ہیں کہ ادھر موت ہوتی ہے اور ان کی سزاؤں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے کہ پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ جملہ اپنے درمیان میں ایک بات بتا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، احکام شرعی کی قدر کرنا، جو احکام اللہ اتار رہا ہے تمہارے لیے اس کی قدر کرنا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے تو تم یہ جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی سچا حقیقی برحق کوئی معبود نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو کہ معبود برحق ہے۔ اس توحید کو سمجھنا، اس توحید الوہیت کو سمجھنا، اللہ کے الہ ہونے کو تسلیم کرنا، اور اس میں بے پرواہی مت کرنا، لاپرواہی کا ثبوت مت دینا۔ تم نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا مالک ہے، تو پھر اپنے آپ کو غلام بنا کر اس کی فرما برداری میں جھک جانا۔ اللہ تمہارا رازق ہے تو رزق دینے کا اختیار اسی کو ہے، پھر کہیں اور کسی اور سے رزق مت طلب کرنا۔ اس پوری کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھوں میں ہے، الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہے اور پوری دنیا کے انتظام کو خود دیکھ رہا ہے۔
لہذا اسی سے طلب کرنا، اسی سے مانگنا، اسی کے آگے سر جھکانا، اسی کے سامنے گڑگڑانا، اسی کے سامنے دامن پھیلانا، اسی کو اپنی التجاؤں کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ پکارنا۔ ہرگز اس معاملے میں غداری مت کرنا، تم یہودیوں کی طرح مت ہو جانا، تم عیسائیوں کی طرح مت ہو جانا کہ وہ موسیٰ سے مانگنے لگے، وہ عیسیٰ سے فریاد کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم ان کے درمیان بھیجے گئے تھے، وہ لات اور عزا اور ہبل کو پکارنے لگے۔ تم ایسے مت ہو جانا۔ یہ پہلی بنیاد ہے تمہاری توحید کی، اللہ کو پکارنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کے سامنے دو راستے کھول دیے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ بندے شکر گزار بنتا ہے یا بندے نافرمان بنتا ہے۔ اگر یہ بندے شکر گزار بنتا ہے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر یہ بندے ناشکر گزار بنتا ہے تو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس کے لیے تیار ہے۔ لہذا اس توحید کو سب سے پہلے سمجھنا، اور دوسری بات یہ سمجھنا کہ تمہارے درمیان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ نہیں، پھر سے سنو، وہ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس رسول کا مطلب سمجھتے ہو تم؟ رسول کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخری پیغمبر ہیں، اللہ کا پیغام تمہارے لیے لائے ہیں۔ سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ تو ہماری اتاری ہوئی بات ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں۔ رسول ہے وہ، رسالت کا مقام پر فائز ہیں وہ، ان کا اپنا جملہ کوئی نہیں ہوتا، وہ تو ہم اتارتے ہیں تو وہ بولتے ہیں۔ لہذا کان کھول کر سن لو، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو، اس کے رسول کی بات مانو، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس مرتبہ رسالت کو سمجھیے، شریعت اور دین اس کے لانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت اور دین اس کو بتانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت اور دین آپ تک پہنچانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، باقی کوئی نہیں۔ جیسے اللہ اپنی توحید میں یکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت میں خاتم النبیین ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی رسول نہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب آپ نے یہ کہا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دین اور شریعت کا بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ اب دین اور شریعت وہی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے سامنے جو مسائل ہیں، جو فتوے ہیں، اس پر مہر لگتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دین کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، حدیث صحیح، وہ دین پر مہر لگی۔ یہ لیجئے، یہ لیجئے، یہ ہے اللہ کے رسول کا حکم، یہ ہے اللہ کے رسول کا فتویٰ، یہ ہے اللہ کے رسول کا فرمان، یہ ہے اللہ کے رسول کی حدیث۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے۔ اے مسلمانوں، رسول کی رسالت کو سمجھو،
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی رسول میں ایک بات یہاں پر ضرور نقل کرنا چاہوں گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین، ایک مرتبہ تورات کا نسخہ انہیں کہیں سے مل گیا اور وہ لے کر آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مجلس لگی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گفتگو فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو تورات کا نسخہ تھا اس کو لے کر ایسے کھولنے لگے، ورق گردانی کرنے لگے، دیکھنے لگے کیا ہے. اچانک ان کی ران پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ مارا، کہا الا تری الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھو. اب جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انتہائی غصے میں، انتہائی غضبناک، پورا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، گلنار ہو رہا ہے، سرخ چہرہ، اس قدر جلال میں، اس قدر غصے میں. وہ تو صحابہ کرام تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھٹنے کے بل ہو گئے، کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ ورسولہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غصے سے، اس کے رسول کے غصے سے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، محمد کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہنے لگے عمر لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو بغیر میری پیروی کیے ہوئے انہیں نجات نہ ملتی. یہ مقام رسالت ہے. یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین، یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ رسول ہیں، آپ رسول ہیں. اے لوگوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچانو، ان کے مرتبے کو پہچانو، ان کی بلند شخصیت کو پہچانو، اس عظیم الشان اس مرتبے کو پہچانو جنہیں مقام محمود حاصل ہوا ہے، جو سید المرسلین ہے، جن کا مسکرانا سنت بن جاتا ہے، جن کا چلنا سنت بن جاتا ہے، جن کا کروٹ بدلنا سنت بن جاتا ہے، جن کا ایک قول دین کا حکم بن جاتا ہے، شریعت بن جاتی ہے. میرے عزیزو، یہود اور نصارہ کی طرح گمراہی مت اختیار کرنا، جنہوں نے تورات کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا. سیدنا موسیٰ ان کے درمیان نبی بنا کر بھیجے گئے، انہوں نے ان کو پیچھے ڈال دیا، اپنے مولویوں کی اور علماء کرام کی سننے لگے. قرآن نے کہا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا. سیدنا عدی ابن حاتم نے پوچھا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول ہم لوگوں نے تو رب نہیں بنایا. آپ نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہوا کہ تمہارے علماء نے کسی چیز کو حلال کیا تو تم نے حلال مان لیا، انہوں نے حرام کیا تو حرام مان لیا؟ کہا ہاں اللہ کے رسول ایسا تو ہوا. کہا یہی تو ہے رب بنا لینا. بہت اچھی طرح کان کھول کر اپنی بات سن لیجئے اس بات کو کہ دین اور شریعت وہی ہے جس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تو وہ دین ہے، اور اگر نہیں فرمایا تو ساری دنیا کے انسان کھڑے ہو کر پیش کرنا شروع کر دیں، اللہ کی قسم وہ دین نہیں. دین تو ختم ہے. اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، میں نے اپنی نعمت تم پر اتار دی، میں دین اسلام سے راضی ہو گیا. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور سنو، اگر اس دین کے علاوہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ، کوئی اور دین، کوئی اور طریقہ لے کر آئے گا تو وہ قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. عزیزان گرامی، میں سب سے پہلے جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس رمضان کے عظیم الشان روزوں سے پہلے، اس نماز سے پہلے،
اس زکات سے پہلے، حج سے پہلے، قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے، درود مصطفیٰ سے پہلے، ذکر و اذکار سے پہلے، سب سے پہلے دو باتیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں۔ اللہ کی توحید کو سمجھیے، اللہ کی توحید کے ساتھ میں شرک کیسے آ جاتا ہے سمجھیے، اور دوسری بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھیے۔ یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے جو یہود اور نصارہ نے کی۔ جو یہود اور نصارہ نے طریقہ اختیار کیا وہ آپ کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر ذلتیں مقدر ہو جاتی ہیں، آسمان سے لعنتیں برستی ہیں، رب کبھی راضی نہیں ہوتا، رب کبھی خوش نہیں ہوتا، چاہے لوگ روئیں اور آنسو بہائیں اور چیخیں اور چلائیں، اس لیے کہ انہوں نے تو اپنے رسول کو چھوڑ رکھا ہے۔ تم کیا سوچتے ہو کہ محمد مصطفیٰ کے احکام کو توڑا جا رہا ہو، کسی اور کے فتووں پر عمل کیا جا رہا ہو، لوگوں کی باتوں کو دین سمجھا جا رہا ہو؟ یہاں ایک آدمی رات میں بیٹھ کر سوچتا ہے اور صبح مسئلہ لکھ دیتا ہے اور دوسروں سے کہتا ہے پکڑو فتویٰ، اور لوگ عمل کرتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ کا قول الماریوں کے اندر بند رہتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو تم پر رحمتیں نازل ہوں گی؟ اللہ کی قسم ہم تو اس لائق تھے کہ یہ زمین دھسا دی جاتی اور ہم اس کے اندر دھس جاتے، یا آسمان ٹوٹ پڑتا ہمارے اوپر، ہم تو اس لائق تھے۔ وہ ارحم الراحمین نے ہمارے اوپر رحم کیا ہے۔ کتنی سوچنے کی بات ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ہوتے ہوئے، اللہ کے پیارے رسول کی حدیثوں کے ہوتے ہوئے، اور ہم کسی اور کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں صاحب، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ اللہ کی قسم لعنتیں تو اسی دن ہمارے اوپر نازل کر دی گئی جس دن ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹے۔ یہاں تو عیسیٰ اور موسیٰ آ جائیں علیہم الصلاۃ والسلام، یوسف و یعقوب آ جائیں علیہم الصلاۃ والسلام، ابراہیم و اسماعیل آ جائیں علیہم الصلاۃ والسلام، صالح اور لوط آ جائیں علیہم الصلاۃ والسلام، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار نہ ہوئے تو انہیں نجات نہیں ملے گی۔ آپ ہیں کس ہوش میں؟ بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں ہم کیا کریں، ہمارے تو امام کا قول ہے، ہم کیا کریں، ہمارے تو مولانا کا فتویٰ ہے، ہم کیا کریں، تو موٹی موٹی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ علماء کرام کی باتیں کیا غلط ہے؟ کیا بات کرتے ہیں صاحب، آپ کے دماغ نے سوچا کیسے؟ مجھے امام ابو حنیفہ کا ایک قول یاد آیا، انہوں نے کہا اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور کسی دوسرے مسلمان نے اس سے دلیل مانگی، معجزہ مانگا، سیدنا امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وہ کافر ہے۔ ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت الامام ہمیں یہ بتائیں کہ اس نے تو صرف دلیل ہی مانگی ہے، وہ کافر کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ جس وقت اس شخص نے یہ کہا تھا کہ میں نبی ہوں، اس مسلمان نے انکار کیوں نہ کیا؟ یہ کیوں کہا دلیل لاؤ؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین پر اس کا ایمان نہیں؟ لہذا میں آپ سے کہتا ہوں اگر کوئی مسلمان بندے مومن آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی صحیح حدیث کو پیش کرے، یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، سند اس کی بالکل صحیح ہے، قول رسول ہے، فتوی رسول ہے، حکم رسول ہے، اور آپ کہیں کہ لیکن میں تو ہمارا مسلک تو الگ ہے، اللہ اکبر، ذرا سوچ کے دیکھیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ہم نے ان پر ذلت نازل کر دی، مسکنت ڈال دی ان کے اوپر، وباؤوا بغضب من اللہ، وہ جہاں رہیں گے ذلیل و خوار ہوں گے، وہ اعلیٰ درجے کے مکان میں رہ رہے ہوں، صوفہ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہوں، موٹے موٹے گدوں کے اوپر لیٹے ہوئے ہوں، لیکن اللہ کی لعنت ان پر برس رہی ہے، وہ اچھے کھانے کھا رہے ہیں، اللہ کی لعنت ان پر برس رہی ہے۔
بس موت کے انتظار میں ہیں فرشتے. ادھر موت ہوتی ہے اور ادھر ان کی سزائیں شروع ہو جاتی ہیں. اللہ رب العالمین ہماری آپ کی مغفرت فرمائے. عزیزان گرامی، یاد رکھیے شرک کے ساتھ میں کوئی عبادت قابل قبول نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ. کسی نے کوئی عمل کیا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر لیا، اللہ تعالیٰ اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے، تو قابل قبول نہیں ہوتی. نمازیں پڑھنے سے پہلے، روزہ رکھنے سے پہلے، ادائیگی زکوٰۃ سے پہلے، حج کرنے سے پہلے، عمرہ کرنے سے پہلے، تلاوت قرآن سے پہلے اور ذکر و اذکار سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ ہماری توحید صحیح ہے کہ نہیں، کہیں ہم شرک تو نہیں کر رہے، شرک ہمارے اندر آ تو نہیں گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے پروردگار میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں شرک کی جو مجھے معلوم ہے، اور اس شرک سے پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے. لوگوں شرک کو جانو، اور پھر اگر آپ کی توحید درست ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے مان لیا بحیثیت رسول کے کہ وہ ہمارے رسول ہیں، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، ان کی بات اللہ کی بات ہے اور ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور ان کے راستے سے گریز اپنے اعمال کو برباد کر دینا ہے. جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو سن لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے خاص، اس دروازے کا نام ہے باب الریان، جس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے. اس کے اندر کیا نعمتیں ہیں، کون سے انعامات اللہ نے مخصوص طور پر رکھے ہیں، وہ کون جانے. نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا ہوگا. یہ روزے داروں کے لیے ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے قریب ہو جاؤ اس روزے کو رکھ کر. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میرے لیے چھوڑ دیتا ہے کھانا پینا اور اپنی شہوت کی چیزیں میرے لیے چھوڑ رہا ہے. اس نے اپنا کھانا چھوڑ دیا، ایک لقمہ نہیں کھا رہا ہے، وہ پانی کا ایک گھونٹ نہیں پی رہا ہے، گندی چیزوں سے، شہوت والی چیزوں سے بالکل اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہے. وہ فرشتوں کی صف میں داخل ہو گیا، وہ اللہ سے قریب ہو گیا. اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو جو معدے سے نکلتی ہے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے، وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. روز آنا جہنم سے لوگوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے اس ماہ رمضان کی بدولت، اس روزہ رکھنے کی بدولت. بندہ روزہ رکھ رہا ہے، فرشتے اسے حیرت سے تک رہے ہیں کہ یہ اسے کیا ہے، یہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، یہ پانی نہیں پی رہا ہے، یہ اکیلے میں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پیاس لگ رہی ہے، زبان سوکھی جا رہی ہے، اور پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، فریج میں پانی رکھا ہوا ہے، گھڑے میں پانی رکھا ہوا ہے، پانی کا گلاس اس کے سامنے ہے، لیکن اس کا ہاتھ وہاں نہیں بڑھ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے نہ، میں اللہ کے لیے پانی نہیں پی رہا ہوں، میں اللہ کے لیے کھانا نہیں کھا رہا ہوں. کس قدر وہ اللہ سے قریب ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی کہتے ہیں اس کو، کہ روزہ تو میرے لیے ہو گیا. حالانکہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں. یہ جملہ بڑی محبت کا جملہ ہے، بڑے پیار کا جملہ ہے کہ تو نے روزہ رکھا میرے لیے، تو کھانا نہیں کھا رہا ہے میرے لیے نہیں کھا رہا ہے، تو پانی نہیں پی رہا ہے میرے لیے نہیں پی رہا ہے، پیاس لگی ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ بسا اوقات آپ غسل فرما لیا کرتے تھے گرمی کی وجہ سے۔ عبداللہ ابن عمر کا طریقہ تھا کہ ایک کپڑے کو بھگو لیتے تھے، اپنے اوپر ڈال لیتے تھے۔ یہ دیکھیے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے، گرمی کی شدت ہے لگی ہوئی ہے، لیکن یہ بندے مومن، یہ اللہ اور اس کے رسول کا چاہنے والا، دین اسلام پر چلنے والا، یہ پانی نہیں پی رہا ہے، کھانا نہیں کھا رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی نگاہیں اسے نہیں دیکھ رہی ہیں، لیکن یہ اس کا ایمان ہے، وہ اللہ سے قریب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، یہ بندہ میرے لیے عبادت کر رہا ہے، یہ بندہ میرے لیے کھانے کو چھوڑے ہوئے، پانی کو چھوڑے ہوئے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کو بدلہ دوں گا۔ باقی اعمال کا بدلہ تو فرشتے دے رہے ہیں، اس کو اتنا دے دیا جائے، اس کو اتنا دے دیا جائے، روزے کا بدلہ اللہ جل جلالہ جل سبحانہ و تعالی اپنے سے بندے کو قریب فرمائے گا۔ تو نے کھانا کیوں نہیں کھایا، تو نے پانی کیوں نہیں پیا، تو کن چیزوں سے دور رہا، اور وہ کہے گا پروردگار تیرے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں تجھے وہ انعام دوں گا جو تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ زندگی وصول ہو گئی۔ عزیزان گرامی، روزہ رکھ کر ایک بات خیال رکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور، جس آدمی نے جھوٹ بات بولنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے کہ پیاسا رہے۔ لہذا روزہ رکھنا ہے، اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ پر قابو رکھنا ہے۔ میرے بہت سارے بھائی ایسے ہیں، نوجوان بچے ایسے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنی ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، پلٹ کر جواب دے رہے ہیں، غصے میں بات کر رہے ہیں۔ ماں نے کہا کہ یہ سبزی لے آؤ، سامان لے آؤ، وہ کہہ رہے اتنی گرمی پڑ رہی ہے، برا بھلا کہہ رہے ہیں، سختی سے جواب دے رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، سنیے، یہ جو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے روزہ لگتا ہے بہت، یہ سب فالتو باتیں ہیں۔ ایک بندے مومن کو روزہ نہیں لگتا، وہ تو اللہ سے قریب ہو رہا ہے، وہ تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اب لازم ہے کہ اپنی زبان پر کنٹرول کرے، سب سے پہلے اپنی آنکھ پر کنٹرول کرے، اپنے کان پر کنٹرول کرے، اپنے ہاتھ پر کنٹرول کرے، اپنے پیر پر کنٹرول کرے، اپنی شرمگاہ پر کنٹرول کرے، یہ اس کے اوپر لازم ہے کیونکہ وہ روزہ رکھے ہوئے۔ اب وہ روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، گالیاں نہیں دیتا، برا بھلا نہیں کہتا، اپنے ہاتھ اور پیروں سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، وہ غلط سمت نہیں جاتا، گناہوں کی طرف نہیں جاتا۔ اب اس کا دل تو اللہ کی یاد میں ہے۔ اب اس کے سامنے تو پیسوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں، اب تو اس کے سامنے مکان کی بھی کوئی حیثیت نہیں، اب تو اس کو بالکل یہ آخرت کے لیے تیار کھڑا ہے، اس انتظار میں ہے کہ فرشتہ آئے اور کہے چل اپنے رب کی طرف انعامات اور اکرام حاصل کرنے کے لیے، اور کہے کہ موت تو بندہ مومن کا تحفہ ہے۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف جانے کے لیے بےتاب ہے۔ اس آدمی کا معاملہ یہ ہے کہ اب آپ اس کی زبان سے غلط بات نہیں سنیں گے، یہ کسی کو دھوکہ دینے والا نہیں ہے، کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا نہیں ہے، کسی کا پیسہ ہضم کر جانے والا نہیں ہے، کسی کو دکان پر بیٹھ کر غلط سامان دینے والا نہیں ہے، کسی کے ساتھ خیانت کرنے والا نہیں ہے۔ اس کی زبان سے ہر ایک محفوظ ہے۔ اگر یہ روزہ آپ کے پاس نہیں ہے اور یہ روزہ آپ لے کر نہیں آئے، بلکہ لڑائی کے ساتھ، مار پیٹ کے ساتھ، گالی گلوچ کے ساتھ، جھوٹ بولنے کے ساتھ، دھوکہ دینے کے ساتھ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم روزہ رہو، یہ بھوکے اور پیاسے رہو۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں مگر سوائے ان کو بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں روزہ پہنچا ہی نہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں سحری کھایا، سحری تو خوب کھایا اور اس کے بعد سو گئے، فجر غائب، ظہر غائب، عصر غائب، مغرب سے پہلے اٹھے، برش کیا، منہ ہاتھ دھلا، بیٹھ گئے دسترخوان کے اوپر اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے روزے سے۔ کیسا روزہ تمہارا بھائی؟ کیا اسی کا نام روزہ ہے؟ روزہ تو نفس کی ٹریننگ کا نام ہے۔ بڑے سے بڑا مالدار آدمی جو ہر وقت کھاتا پیتا رہتا ہے، آج وہ روزے سے ہے۔ دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس کرو،
کتنے لوگ ہیں تمہارے محلے میں جن کے گھر میں کھانا نہیں پک رہا ہے، جن کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے؟ کتنے یتیم بچے ہیں، کتنی بیوائیں ہیں، کتنے مساکین ہیں، کتنے غربا ہیں، کتنے فقراء ہیں؟ بھوکے اور پیاسے رہ کر ان کی بھوک اور پیاس کا احساس کرو، ذرا سوچو تو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ یوں تو ہمیشہ آپ صدقات اور خیرات کرتے تھے، لیکن رمضان کا مہینہ آتا تھا تو ایسا لگتا تھا تیز و تند ہوائیں ہیں جو چل رہی ہیں، ہاتھ میں پیسہ رک ہی نہیں رہا ہے، جو آ رہا ہے اللہ کی راہ میں لٹائے دے رہے، خرچ کیے دے رہے۔ ایک بندہ مومن کے سامنے نہ مال کی کوئی حیثیت ہے، نہ اس کے مکان کی کوئی حیثیت ہے، اس کو تو اللہ سے قریب ہونا ہے۔ لہذا روزہ وہ رکھے جو اللہ رب العزت کی محبت پانا چاہتا ہے۔ دکھاوے کے لیے روزہ رکھنا، ریاکاری کے لیے روزہ رکھنا، لوگ کیا کہیں گے اس لیے روزہ رکھنا، یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ لہذا اس روزے کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی توحید کو سمجھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھنا، اور اس سلسلے میں ان کے لیے وفادار رہنا، کسی اور کے طور اور طریق کو اختیار نہ کرنا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریق کو اختیار کرنا، اور اس کے بعد ایمانداری کے ساتھ روزہ رکھنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، ہاتھ پیروں کی حفاظت کرنا، کانوں کی حفاظت کرنا، کہ آپ گانے نہ سن رہے ہوں، معلوم ہے روزہ کاٹ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، نغمے سن رہے ہیں، مووی دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، فحش مناظر دیکھ رہے ہیں، گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور روزہ بھی ہیں، تو بھائی صاحب آپ روزہ نہیں ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں آپ، اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ رکھنے والا تو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے والے کو اللہ اپنے سے قریب کر لیتا ہے، روزہ رکھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزہ رکھنے والوں پہ فرشتے رحمتیں برساتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، روزہ رکھنے والے پر فرشتے رشک کرتے ہیں، روزہ رکھنے والے پر اللہ رب العزت کے جو مقرب فرشتے ہیں وہ اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ روزہ رکھنے والا تو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ ان گناہوں کا وہاں کیا گزر، وہ باپ کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے، ماں کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے، پلٹ کر جواب دے رہا ہے، ترچھی نظروں سے دیکھ رہا ہے، یہ کیسا روزے دار ہے بھائی؟ دوسروں کو دھوکہ دینے والا، دوسروں کے ساتھ غلط سلوک کرنے والا، وہ کیسا روزے دار ہو سکتا ہے؟ اس بات کا خیال کرنا ہوگا۔ عزیزان گرامی، ایک اور بات بس، اور اس بات کو کہہ کر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میرے پیارے بچوں، دین اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے جو قرآن پاک میں ہے اور حدیثوں میں ہے۔ میرے عزیزوں، پڑھو، اس کو سمجھو، اس کو جانو، یہ مت کہو کہ ہم تو باپ دادا سے کرتے ہوئے آئے ہیں، بلکہ یہ کہو کہ لاؤ ذرا کتاب دیکھیں، لاؤ ذرا حدیث دیکھیں، اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، روزہ رکھنے کے بارے میں کیا کہا، سحری کے بارے میں کیا کہا ہے، افطار کے بارے میں کیا کہا ہے، بھولے سے کوئی کھانا کھا لے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، کوئی ناپاک ہو جائے، جنبی ہو جائے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے۔ نہیں ہم کو یاد رہا، ہم روزہ تھے، کھانا کھانے لگے، پانی پی لیا، بھول گئے، اب کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے کیا کچھ کہا ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ دین اسلام کو سمجھیں اور پڑھیں، مطالعہ کریں، حدیثوں کے حوالے سے جانیں۔ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، اے بار الہ، تو ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہدایت کے فیصلے فرما دے، ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنا دے۔ یا اللہ اپنے دین پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ سینوں کو ایمان سے منور فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں فرما بردار مسلم بنا دے، ایسا مسلمان جس سے اے پروردگار تو خوش ہوتا ہے، تو راضی ہوتا ہے، تیرے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اے پروردگار ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔